السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے اور میں اینڈوجرولوجسٹ ہوں۔ ویریکوسیل کے موضوع پہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ویریکوسیل کا صرف بنیادی تعارف پیش کیا تھا۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ اپنی معلومات شیئر کروں گا کہ ویریکوسیل کا مریض کون کون سی علامتوں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے آ سکتا ہے۔ میں پچھلے تقریباً 18-20 سال سے ان پرابلمس کا علاج کر رہا ہوں، لیکن ہر بار جو ہے میں حیران ہو جاتا ہوں اس کی علامتیں دیکھ کے۔ ہر دفعہ کسی نہ کسی نئی علامت کے ساتھ یہ ویریکوسیل پریزنٹ کرتی ہے۔ اب میں آپ کو وہ علامتیں بتاتا ہوں جس کے ساتھ یہ آتا ہے ون بائی ون کر کے۔ سب سے جو عام، سب سے جو کامن وجہ ہے جس پرابلم کے ساتھ مریض ہمارے پاس آتا ہے اور جس میں ویریکوسیل کی بعد میں تشخیص ہو جاتی ہے، وہ ہے مردانہ بانجھ پن، جس میل سب فرٹیلیٹی کہتے ہیں۔ یعنی میاں اور بیوی شادی کے 1 سال کے بعد بھی آپس میں ملنے کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ اب جب اس میں میاں اور بیوی دونوں کے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں، جب بیوی کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو وہ تقریباً سارے نارمل نکلتے ہیں۔ جب میاں کے ٹیسٹوں میں سے پہلا ٹیسٹ جس کو سیمن انالیسس کہا جاتا ہے، جب وہ کرایا جاتا ہے تو اس کے اندر موٹیلیٹی یعنی حرکت، جراثیم کی حرکت کم ہوتی ہے اور جراثیم کی شکلیں بگڑی ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں مارفولوجی خراب ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کاؤنٹ بھی کم ہوتا ہے۔ اس پیشنٹ کی جب تشخیص کی جائے، ان کا معائنہ کیا جائے اور ان کا الٹراساؤنڈ کرا کے دیکھا جائے تو ان میں ویریکوسیل نکلتی ہے۔ یہ کامن ترین ہوتے ہیں جس کے اندر جس مرض کے ساتھ، جس تکلیف کے ساتھ ویریکوسیل کا مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، یعنی بانجھ پن کے ساتھ۔ دوسری اہم ترین وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ گولیوں میں درد ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جس کو ہم ٹیسٹیکولر پین کہتے ہیں، سم ٹائم جس کو آرکیلجیا بھی کہتے ہیں، یہ میڈیکل ٹرمنالوجی ہے، یا گولی میں ٹھہری ہوئی پرانی درد کہتے ہیں۔ اب یہ درد دوبارہ یہی درد جو گولی کی درد ہے، یہ بڑی مختلف طریقے سے آپ کے پاس پریزنٹ کرتی ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ جی درد مجھے ایک گولی میں ہوتی ہے، کبھی وہ بولتے ہیں کہ دوسری گولی میں ہوتی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایک گولی دوسری گولی سے لٹکی ہوئی نیچے محسوس ہوتی ہے، ایک گولی اپنی جگہ پہ ہے، ایک گولی نیچے۔ اس میں بعض دفعہ درد جو ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے، بعض دفعہ ذرا کچھ کم ہوتا ہے، بعض دفعہ درد خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، بعض دفعہ درد کے لیے کوئی دوائی لینی پڑتی ہے، بعض دفعہ درد جو ہے وہ دوائی کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتا، بعض دفعہ درد اپنی بیوی کے پاس جانے سے یعنی ہم بستری کرنے سے درد بہتر ہو جاتا ہے، بعض دفعہ سو جانے سے درد بہتر ہو جاتا ہے۔ اب ایک سرٹن گروپ آف پیشنٹس وہ ہے کہ جن میں تو یہ درد کسی دوائی اور آرام سے یا جو باقی میں نے باتیں بتائی ہیں ان سے یہ درد میں بہتری آ جاتی ہے، لیکن کچھ مریض ایسے ہیں جس میں کچھ بھی کر لیں، درد میں دوائی لگا لیں، اس کو ٹیکا لگا دیں، لیکن درد میں فرق نہیں پڑتا اور وہ اسی طرح گولی کی درد کی شکایت کرتا رہتا ہے۔ یہ والے پیشنٹس جو ہیں ان میں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں، مطلب اسلام آباد سے میرا ایک پیشنٹ تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک پیشنٹ تھا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا تھا، ویل چیئر پہ تھا، کافی بڑا کوئی آفیسر تھا وہ گورنمنٹ میں، تو وہ ویل چیئر پہ آیا تھا اور وہ میں نے اس سے پوچھا کہ پرابلم کیا ہے، تو اس نے کہا جی مجھے یہ شدید درد ہے، اتنی کہ میں چل بھی نہیں سکتا، روزمرہ کے کام نہیں کر سکتا۔ اچھا، وہ اتنی درد تھی اس کو کہ وہ مجھے اس گولی کا معائنہ بھی نہیں کرنے دے رہا تھا، حالانکہ گولی میں کوئی سوجن نہیں تھی، لیکن جب اس کی ڈائگنوسس ہوئی تو وہ ویریکوسیل نکلی۔ تو دوسری چیز جو اہم ترین ہے وہ یہ کہ شدید گولی کے درد کے ساتھ آ سکتا ہے۔ تیسری جو اس کے علاوہ جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پچھلے 2 سال سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک گولی کا سائز اسی طرح ہے، نارمل ہے، اور ایک گولی کا سائز مجھے کچھ کم محسوس ہوتا ہے۔ اب اس میں اور کوئی علامت نہیں ہوتی، کوئی اس کو درد نہیں ہوتا، کوئی اس کے اندر کوئی اس کے بیبی بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، مردانہ بانجھ پن کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب ہم اس کو چیک کریں تو گولی کا سائز ویریکوسیل کے اثرات اور اس کے دباؤ پریشر کی وجہ سے آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتا ہے۔ اس طرح بھی لوگ پریزنٹ کرتے ہیں۔ پھر ایک میرا بڑا قریبی دوست ہے، انہوں نے بھی اسی طرح سے مجھے بولا کہ بھائی ان کی 55 سال عمر تھی، انہوں نے کہا جی میں کچھ عرصہ پہلے تک تو میں بالکل ٹھیک تھا، لیکن تقریباً اب عمر ان کی تقریباً 55 سال تھی، اور کہتے ہیں جب میرے بچے بھی ہیں، میں میاں بیوی کے رشتے میں بالکل نارمل تھا، لیکن پچھلے 6 ماہ سے میرا جنسی رجحان کم ہو گیا، یعنی جس کو لاس آف لیبیڈو کہتے ہیں، میری وہ لیبیڈو بھی کم ہو گئی ہے۔
تو میرے ذہن میں کچھ کلک کیا, میں نے ان کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کرایا. ٹیسٹوسٹیرون لیول جو تھا وہ لوور سائڈ پہ تھا. جب میں نے ان کی گولی کا معائنہ کیا تو گولی کا سائز بھی چھوٹا تھا اور اس کے اندر ویریکوسیل بھی تھی. اس کے ساتھ ہم نے ویریکوسیل کی ٹریٹمنٹ کی اور ان کا ٹیسٹوسٹیرون اور باقی چیزیں کافی حد تک نارمل ہو گئی, ٹھیک ہے, اور وہ بالکل اپنی نارمل لائف میں واپس آ گئے. جو پانچویں طرح کے لوگ جو ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نہا رہے تھے, نہاتے ہوئے ہمارا ہاتھ وہاں لگا گولی کے اوپر اور ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے گولی کے اندر ایک بہت ناڑوں کا گچھا سا بنا ہوا ہے, جیسے ایک ورمز ہے. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا کہ ایک مریض کو ایسے لگا کہ نہاتے ہوئے کوئی چیز اس کے اندر چلی گئی. تو اس طرح سے بھی لوگ پریزنٹ کرتے ہیں. پھر کچھ اب جو ایک نئی چیز ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ کچھ میاں بیوی اسی طرح مردانہ بانجھ پن کے علاج کے لیے پاس آتے ہیں. جب ان کو چیک کرتے ہیں, سیمن انالیسس کراتے ہیں تو جراثیم بالکل زیرو ہو چکے ہوتے ہیں. پرانی رپورٹس میں ان کے جراثیم موجود ہوتے ہیں لیکن نئی رپورٹس میں زیرو ہو جاتے ہیں. جب ان کو چیک کرتے ہیں ان کا ٹیسٹوسٹیرون مردانہ ہارمون بھی لو ہوتا ہے, ان کی گولی کا سائز بھی سکڑا ہوا ہوتا ہے اور ان کا ایزوسپرمیا بھی ہوتا ہے, یعنی جراثیم بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں. یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جس کے اندر بیماری بہت عرصے تک رہ جائے اور علاج نہ کروایا جائے. ان لوگوں کے اندر یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ جراثیم بالکل ختم, یعنی ایزوسپرمیا بھی ہو جاتا ہے. پہلے کچھ عرصہ تک اس چیز کے بارے میں لوگ سائنٹسٹ کو یعنی ریسرچ میں میڈیکل بکس میں یہ تھا کہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا, لیکن آہستہ آہستہ جب دیکھا گیا تو وہ چیز تحقیق سے ثابت ہو گئی کہ یہ ویریکوسیل جو ہے یہ ایزوسپرمیا بھی کرتی ہے. اور جو آخری لیکن بہت کم لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں, کچھ چھوٹی عمر کے بچے یعنی 18-20 سال کے جو آرمی ریکروٹمنٹ ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں اور وہاں آرمی میڈیکل ایگزامینیشن کے دوران ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ بھی ان کے گولی کے اندر یہ ویریکوسیل موجود ہے, وہ اس کے آپریشن کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ وہ 6-7 چیزیں ہیں جن کے ساتھ ویریکوسیل کا پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کر سکتا ہے. میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ سمرائز کر دیتا ہوں. سب سے پہلا وہ مریض جو کہ مردانہ بانجھ پن کے علاج کے لیے آتا ہے. دوسرے اس طرح کے مریض جو کہ گولیوں میں درد کے ساتھ آتے ہیں. تیسرے اس طرح کے مریض جن کی گولی کا سائز کم ہو جاتا ہے. چوتھے اس طرح کے مریض جن کا جنسی رجحان اور جس کو لیبیڈو کہتے ہیں وہ کم ہو جاتی ہے. پانچویں وہ پیشنٹس جو کہ جن کے اندر جو نہاتے ہوئے خود اپنے جسم کے اندر یہ تبدیلی محسوس کرتے ہیں کہ ان کی ناڑوں کے اندر خون کا گچھا موجود ہے. چھٹے وہ پیشنٹس جن کے جراثیم بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. بانجھ پن بھی ہوتا ہے لیکن جراثیم جو ہے وہ ہوتے ختم ہوتے زیرو ہو جاتے ہیں. اور ساتویں اس طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جو آرمی ریکروٹمنٹ ٹیسٹ میں اپنے ان کا انسیڈنٹل ڈائگنوسس ہوتا ہے کہ ان کو ویریکوسیل موجود ہے. تو ان سارے معاملات کی تشخیص میں جب یہ ویریکوسیل کا ڈائگنوسس ہوتا ہے تو اس ڈائگنوسس کے مطابق پھر اس کی تشخیص کو کنفرم کر کے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پھر ان کا علاج کرایا جاتا ہے. تو یہ اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے, اور نیکسٹ کے لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ویریکوسیل کا مرض ہے یہ کس طرح سے اپنے اثرات مرتب کرتا ہے مردوں کی صحت کے اوپر, جنسی صحت پہ بھی اور باقی صحت پہ بھی. تھینک یو سو ویری مچ فار دس.